علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائی اور بہنوں، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 170 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وإن تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما۔ اللہ رب العالمین نے پچھلی دو آیتوں سے اور اس آیت میں خاص طور پہ یہ فرمایا کہ باز آ جاؤ، میں نے تمہارے پاس اپنے رسول بھیج دیے ہیں جو حق اور سچ تمہارے آگے بیان کر رہے ہیں، تو تم کفر سے باز آ جاؤ۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول، کہ میں نے رسول تمہارے پاس بھیج دیے، بالحق، حق کے ساتھ، سچ کے بعد سچی تعلیم دے کر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ تمہارے رب نے تمہارے پاس اپنے رسول بھیج دیے جو حق اور سچ کی بات تمہیں بیان کرتے ہیں۔ فآمنوا، پس ایمان لے آؤ، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ دیکھیں ان آیات میں اللہ رب العزت نے کیسے زور اور جلال کا تذکرہ فرمایا۔ ایمان لے آؤ، اسی میں تمہاری خیر ہے۔ ان دو ٹوک الفاظ میں انداز میں اللہ تعالیٰ حتمی طور پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ لوگوں، اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کی طرف کوئی رہنمائی ہمیں نہیں کی گئی، کوئی کرنے والا نہیں آیا، ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا، ہمارے پاس وضاحت نہیں آئی تھی۔ میں نے تمہارے پاس آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیج دیا ہے، تو خبردار اب تم اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اب کوئی بہانہ تمہارا نہیں چلے گا۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم نے کفر کیا، تم کفر پر اڑے رہے، فَإِنَّ لِلَّهِ، تو جان لو، مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے ہے آسمان اور زمین۔ اللہ فرماتے ہیں سب کچھ میرا ہے، میرا قبضہ قدرت میں ہے، سب کا مالک میں ہوں، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں جاننے والا اور حکمت والا بھی ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے، میں نے اپنا پیغام تمہارے تک پہنچا دیا ہے، جو میرا حکم تھا میرے رسول نے تمہارے تک پہنچا دیا ہے۔ اب تمہارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، میں نے حق اور سچ کے ساتھ نبی کو بھیج دیا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی تم کفر کر کے یا انکار کر کے اللہ کا کیا بگاڑ سکتے ہو؟ یعنی اس میں بعض ایسا انداز ہے اللہ کا، اللہ فرماتے ہیں فآمنوا خیر لکم، مان لے آؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، تم اپنا ہی نقصان کرو گے۔ سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا فإن اللہ غنی حمید، اور اگر تم روئے زمین میں بسنے والے سب کا سب کفر اختیار کر لو، تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یعنی دیکھو کیسی وارننگ ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو اللہ یقیناً بے پرواہ اور تعریف کیا گیا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو، اگر تم سارے اول آخر سب مل کر تم اس انسان، یعنی جن و انس سب مل کر اس انسان یا اس آدمی کے دل کی طرح ہو جاؤ جو سب سے زیادہ متقی، یعنی تم سب تقوی اختیار کر لو، سارے اکٹھے ہو کر اللہ کا ذکر، اللہ کا خوف دل میں لے آؤ، تو تم میری بادشاہی میں ذرا بھی اضافہ نہیں کر سکتے، یعنی اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ اور اسی طرح تم سب مل کر، جن و انس اول آخر سب مل کر، تم اس آدمی کے دل کی مانند ہو جاؤ جس کے دل میں نافرمانی ہی نافرمانی، یعنی سب کے سب تم نافرمانی کرنے لگ جاؤ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بادشاہی میں تم کچھ کمی نہیں کر سکتے، نہ تمہارے اچھے اعمال میری بادشاہی میں کچھ اضافے کا سبب بن سکتے ہیں، اور نہ ہی تمہارے برے اعمال میری بادشاہی میں کوئی کمی کا سبب بن سکتے ہیں۔
تو اللہ فرمایا میرے بندو تم سب ایک میدان میں جمع ہو جاؤ، یہ حدیث قدسی ہے، اس کا مفہوم ہے اے میرے بندو تم سب ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اور سب کے سب اپنی اپنی سوال کرنا شروع کر دو اپنی بساط کے مطابق، جی بھر کر بس سوال کرو اور پھر میں اپنے خزانے سے تمہیں دینا شروع کر دوں۔ سب لوگ، جنوں انس، تمام مخلوق، یعنی تم جی بھر کر مانگو، اپنے بساط جتنا مانگ سکتے ہو مانگو، اور اللہ فرما رہے میں سب کو عطا کر دوں۔ میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں آئے گی جتنی ایک سوئی سمندر میں ڈبو کر اس کو نکال لی جائے تو سمندر کے پانی میں کمی آتی ہے۔ اب دیکھیں ایک سوئی کو اگر سمندر میں پانی میں ڈبو کر نکال لیا جائے، وہ سمندر کے کتنے پانی کو کم کر دے گی، اس کے ساتھ کتنا پانی چمٹ جائے گا، ایک قطرہ، دو قطرے، تو اس سمندر کو کیا فرق پڑے گا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے خزانے میں تو اس سے بھی یعنی کمی نہیں کر سکتے، اس سے زیادہ بھی۔ تو آیت مبارکہ میں جو فرمایا گیا ہے کہ میں نے اپنے نبی کو رہا کر سچ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بھیجا ہے تو اس پر ایمان لے آؤ، یعنی تمہارے لیے بہتر ہے۔ جان لیں کہ ایمان اب تھوڑا سا یہ بھی دیکھ لیں ایمان کیا ہے۔ ایمان یہ ہے کہ سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کریں جو ضروریات دین ہے، جو دین ہے سچے دل سے ان باتوں کو تسلیم کر لیں، اس میں ذرا بھی دل میں شبہ نہ ہو۔ انکار تو اور کی بات ہے، یعنی میں انکار کرنے سے تو انسان کافر ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر ایک علیحدہ بات ہے کہ ایک آدمی ایک بات ہے، چیز ہے، ایک حکم ہے، اس پر عمل نہیں کر رہا، گناہ گار ہے، اگر انکار کرے گا تو پھر کافر ہو جائے گا۔ تو ان باتوں کو سمجھنا، اللہ تعالیٰ گناہ دیکھیں ایک بھول کا گناہ ہو گیا، انسان سے غلطی ہو گئی، اس میں معافی کی گنجائش ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھ سے کوئی آدمی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نیکی کی پھر توفیق دے دے، سیدھے راستے کی طرف آ جائے، آج نہیں کام اچھا کر رہا کل کرنا شروع کر، لیکن اگر انکار کر دیتا ہے کسی چیز کا، اگر کسی چیز کا کوئی انسان انکار کر دیتا ہے تو اس کی تو پھر وہ کافر ہو گیا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ تو میں اسے ہدایت دوں گا اور نہ ہی انہیں یعنی پھر ان کے لیے دوزخ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں جو پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ایسے لوگوں کے لیے پھر میں دوزخ تیار کر رکھی ہے اور پھر ابدی ہے، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے جو اللہ کے احکامات ہیں ہمیں محفوظ رکھے کہ ہم عمل سے، زبان سے ان کا انکار کریں، اور ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم اس مالک کی جس کا 24 گھنٹے ہم اس کا کھاتے پیتے، اس کی نعمتوں کا کوئی ہے، کوئی حد ہے؟ وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، گن سکتا ہے کوئی آدمی اس کی کتنی بیش بہا نعمتیں ہیں ہر کسی کے اوپر، ہم سب کے اوپر۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کی یعنی خوف سے اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھیں، تقوی، ڈر، خوف، کوشش کرتے رہیں، بچتے رہیں برائی سے، نیکی کی طرف اپنا رجحان رکھیں۔ تو اس طرح جتنا کر سکتے ہیں وہ بھی کریں، اور ہر وقت دل میں یہ بات رکھیں کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں کیا اللہ اس سے ناراض تو نہیں ہوگی، یا اللہ کے حکم کی نافرمانی تو نہیں ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کے خلاف تو میں نہیں جا رہا۔ تو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دنیا عارضی ہے، ختم ہو جائے گی، اور نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے اللہ ہمیں تیاری کرنی نصیب فرمائے، آمین۔